زینت اسٹیج استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان احمد رضوی صاحب، حضرت قبلہ مفتی امتیاز احمد مرکزی صاحب، مولانا جاوید صاحب، آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر حافظ عبدالغفور صاحب، میرے ساتھ لارنس سے ہی تشریف لانے والے مولانا عبدالمجید نعیمی صاحب، مولانا یاسر عرفات صاحب اور دیگر یہاں میں جن علماء کرام کے نام نہیں جانتا، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، معاشرے کے معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم. بطفيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ تب بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور وہ تب بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا. زمین و آسمان اور اس کی ہر شے اپنے استقرار میں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے، مگر وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ساری روئے زمین کے لوگ اس کی اطاعت کر لیں تو لوگوں کا اطاعت کرنا انہیں ہی فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ کسی کی اطاعت سے اس کی شان بلند نہیں ہوتی. اور اگر ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ انسانوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. خطاؤں پر پردے ڈالتا ہے. جو فرشتے شام کو ہمارے گناہ لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے. وہ اتنا مہربان اور اتنا جو ہے کریم ہے کہ ساری زندگی جس نے اس کی نافرمانی کی ہو، سچے دل سے اگر سجدے میں گر جائے اور 2 آنسو بہا لے تو اللہ اس کے ان آنسوؤں کو بھی ضائع نہیں فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، آپ زمین پر تشریف لائے، 100 سال تک روتے رہے.
اور شرم و حیا سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور آپ کے رونے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے سامنے آنسو کی نہر بن گئی تھی، اور وہ جو پانی آنسو کا بہتا تھا وہ ایک جگہ جمع ہوتا، یہاں تک کہ پرندوں نے آ کے وہاں سے پانی پیا اور آپس میں کہنے لگے کہ کتنا میٹھا پانی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دھاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ اب میں تیری بارگاہ سے اس قدر گر چکا ہوں کہ یہ پرندے بھی مجھ پر طنز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم نہیں، میں نے ندامت کے آنسو سے زیادہ میٹھا پانی کوئی بنایا ہی نہیں ہے، میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو کے سوا کوئی پانی اتنا میٹھا ہی نہیں ہے۔ عاجزوں سے محبت کرتا ہے اور متکبرین سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کبریائی صرف میری چادر ہے، جو بھی اسے لینے کی کوشش کرے گا دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنے گا اور قیامت میں بھی سزا کا مستحق ہوگا۔ تکبر کرنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہی کرے گا۔ ہاں جو اس کی بارگاہ میں عاجز ہوتا ہے پھر اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اس کو شان رفیع عطا فرما دیتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ کی منزلوں میں جگہ دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کبھی بھی اس عقیدے میں 1400 سالہ تاریخ کے اندر اہل سنت نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اہل سنت کا واضح دو ٹوک اور صاف عقیدہ ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنے ذاتی افعال و احکام اس نے عطا کیے ہیں، وہ یکتا ہے۔ پھر اپنے فضل سے اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی یہ اس کے ذمے ضروری نہیں تھا کہ وہ پیغمبروں کو بھیجے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کرے، بلکہ انسان کو جو عقل اللہ نے عطا کی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ انسان جو ہے اللہ کی سرسبز و شاداب نشانیوں کو دیکھتا، ان عظیم الشان پہاڑوں کو دیکھتا، تناور درختوں کو دیکھتا، یہ صبح و شام کی آمد اور رفت کو دیکھتا، وہ آسمانوں کی چہچ جو ہے آسمانوں پر کیا کشا کو دیکھتا، اور اس کائنات کے حسن کو دیکھتا، تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا کوئی تو ضرور ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک بستی سے گزرے، دیکھا ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے بوڑھی ماں یہ تو بتا، پوری زندگی چرخہ ہی کاٹا یا تو نے کچھ سیکھا بھی ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا، فرمایا میں نے 2 باتیں سیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے وہ کون سی 2 باتیں سیکھی ہے؟ کہنے لگی میں نے ایک یہ سیکھا ہے کہ اللہ ہے، اور دوسرا یہ سیکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے، مالک الملک ہونے میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہ دیکھو میرا یہ چرخہ ہے، جب تک میں اس کو چلاتی ہوں تب تک چلتا ہے، اور میں چھوڑ دوں تو یہ چلتا نہیں ہے۔ جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل سکتا، کائنات کا اتنا بڑا چرخہ تو کوئی چلا تو رہا ہے تبھی چل رہا ہے۔ ان الشمس والقمر تجری فی مستقرہا، چاند اور سورج اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات جا رہی ہے، صبح کا نور پھیل رہا ہے، ارے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے اور بزرگ جا رہے ہیں، یہ نظام ہستی کون ترتیب دے رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری یہ دلیل تو مان لی کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگی جب میں یہ چرخہ چلاتی ہوں، اگر کوئی بچہ آ کے انگلی کرے تو چرخے کی مال ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا چرخہ شرکت کو قبول نہیں کرتا،
اگر اس میں دوسرے کا ہاتھ پڑے تو چرخے کی مال ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے زمانہ گزر گیا، آج تک یہ چرخہ کائنات کا نہیں ٹوٹا، اس کی دلیل یہ ہے کہ چلانے والا اکیلا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں دو خدا تو یقیناً فساد ہو جاتا، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ ہے بھی اور وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ ایسی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم دنیا کے کسی بھی سخت سے سخت نظام سے بھی بچنے کی امید لگا لیتے ہیں، چلو یار گزارا ہو جائے گا، بچ جائیں گے، کوئی بہانہ مل جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین کے اندر جو ہے نا، زمین کی تہوں میں جو ایک ذرہ ہے نا، رب اسے بھی جانتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ایک بار عرض کی کہ اے پروردگار عالم، حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا آج تو مجھے اجازت دے، میں تیری ساری مخلوق کو روزی پہنچاؤں گا۔ اچھا، میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روزی پہنچانا۔ کام کیا ہے؟ روزی پہنچانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ محتاج نہیں ہے حضرت میکائیل کا۔ ارے یہ رب کا کرم ہے کہ میکائیل کو ایک ڈیوٹی دے دی ہے۔ اللہ نے اس نظام کو عالم سے مربوط کیا ہوا ہے، عالم اسباب سے مربوط کیا ہے۔ ان اسباب کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو۔ یار سورج نکلے گا، دھوپ آئے گی، مگر اللہ تعالیٰ سورج کا محتاج ہے۔ بادل آئیں گے، بارش برسے گی، اللہ بادلوں کا محتاج ہے۔ اس عالم کو تاکہ ہمیں بھی احساس ہو، ہم بھی کچھ چیزوں کو جان سکیں کہ جب بادل آتے نظر آئے تو کھیتی کھلیان سنبھال لیں کہ بارش آنے والی ہے، ورنہ تو بغیر بادلوں کے بارش برسا دے وہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیماری آئے اس کے بعد موت آئے تو اللہ تو قادر ہے کہ بغیر بیماری کے بھی موت کو بھیج دے، اور یہ اب ہونے بھی لگا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہوتا ہے نا، اس میں موتیں کثرت سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص کہتا ہے نا ہو جی وہ بڑی زندگی پہ ہوئی ہے، توبہ کر لوں گا، اجا کیا ہو اجا جو میرا بچپن ہے، فرمایا ایسے شخص کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا، اور یہ اچانک موت اس کو آ پکڑے گی، بغیر توبہ کے مرے گا۔ اس لیے مسلمان کو کبھی بھی توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر توبہ کے اصولوں کے ساتھ۔ یہ توبہ نہیں ہو مولوی صاحب توبہ توبہ، منہ سے ہنسی چھوٹ رہی ہے، ادھر سے توبہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرے پر گناہ نہ چھوڑے، توبہ کرے گناہ چھوڑنے کی نیت نہ ہو، فرمایا وہ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہے۔ چلو ایرا مولویوں کی لائن میں پھنس گیا، آج کر لے توبہ کر لے، کل پھر دیکھ لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک مولوی تو یہ ادھر ہیں، آئیں گے آپ کو سمجھائیں گے، آپ کے ظاہر عمل کا اعتبار کریں گے، ظاہر عمل کا اعتبار کریں گے۔ آپ نے توبہ کی، انہوں نے مان لیا جی ٹھیک ہے توبہ کی، بولے چلو اللہ معاف کرے، دعا کر دیں گے۔ اور اگر آپ کی نیتوں کے اندر یہ نہ ہوا، اگر آپ کی نیتوں میں یہ نہ ہوا تو پھر جان لو نتیجہ کیا ہے، یہ سب سے بدترین جھوٹ ہوگا کہ زبان سے توبہ کرے اور دل شامل نہ ہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا جائے گا فلاں منافق ہے، فرمایا 4 نشانیاں دیکھا کرو، جس کے اندر یہ 4 نشانیاں ہو وہ منافق ہے۔ پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو
اذا حدث کذب، بات کرے تو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت رکھی جائے، اچھا امانت کس کو کہتے ہیں؟ پیسہ تیلا؟ اچھا نہیں، کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے. ایک مجلس میں بات ہوئی، 10 آدمی بیٹھے ہیں اور جناب چپ کر کے اپنا موبائل آن کر کے رکھا ہے، جا کے دوسرے کے پاس کرتا ہے، کہتے ہیں یہ سننا میں پوری ریکارڈنگ لے کے آیا ہوں. موبائل پہ فون کیا، ادھر سے ریکارڈنگ آن کر لی اور بعد میں اس ریکارڈنگ کو اپنے علاوہ کسی اور تک پہنچایا. یہ منافق ہے. یہ کون ہے؟ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ارے اسلام کا حکم تو یہ ہے جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرا ان کے درمیان جا کے نہ کھڑا ہو. منع کیا ہمیں کہ دو آدمیوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اور آپ اپنے اور دوسرے کے درمیان ہونے والی باتوں کو تیسرے تک پہنچاتے ہو. یہ امانت میں خیانت ہے، یہ نفاق ہے. اور اگر آپ نے سامنے والے کی ریکارڈنگ کرنی ہے پھر آپ اس کو بتا دو کہ میں آپ کی ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک مجلس کی بات امانت ہوتی ہے، امانت. اور آپ جب تک کہ مجلس کی اجازت نہ ہو وہ بات جا کے دوسری جگہ بول نہیں سکتے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، مگر 2 عمل ایسے ہیں جو منسوخ ہیں، جو حدیث میں بیان کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 2 قبروں کے درمیان سے گزر رہے تھے. سرکار ٹھہر گئے اور ایک صحابی سے فرمایا ایک ہری ٹہنی توڑ کے لاؤ. وہ توڑ کے لائے، حضور نے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ان قبر والوں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی رہے گی. یعنی ہر ہری شے قبر کے اوپر جو ہوتی ہے، جیسے ہری گھاس ہوتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ ہری گھاس کو قبر کے اوپر سے نہ اکھیڑے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور اس ذکر کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ قبر والے کو تسکین بھی ملتی ہے، اور عذاب ہو تو اس میں کمی ملتی ہوتی ہے، اور اگر نیک ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں. نیک ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے خود فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو ان دونوں پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ایک بات یہاں تھوڑا سا سوچ لینا، حضور قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دیکھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ کہ رسول سے کوئی پردہ نہیں ہے. اب جو یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بتاؤ وہ رسول کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ وہ رسول کا ماننے والا ہے یا مخالف ہے؟ ارے جو رسول قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، دیوار اس کے لیے کیا ہے؟ دوسری بات یہ آسان ہے، چلو جی یہ تو آسان تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو عالم الغیب ہے نا. سب غیب پر ایمان لانا ہے نا. تو غیب کیا ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے یہ بھی غیب ہے. قیامت قائم ہوگی یہ بھی غیب ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ بھی غیب ہے نا. رسول اسی غیب کو دیکھ رہے ہیں، رسول اس غیب کو دیکھ رہے ہیں. اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یا رک کے تھوڑی سی ایک اور حدیث سن لیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کا انتقال ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہو جائے، اس کو لوگ لے کے قبر میں دفن کر دیں. 40 قدم، مومن ہو یا منافق ہو کافر ہو جسے بھی جو بھی ہے، مرنے کے بعد سب سے یہ امتحان تو ہونا ہی ہے. اذ آتاہ ملکانی، اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ 2 فرشتے. اور کیسے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ اتنے ہیبت ناک کہ ان کی آنکھیں دیگوں کی طرح ہوں گی جن سے آگ کے شعلے ابل رہے ہوں گے، اور اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے. اور فرمایا جب وہ کہیں گے قم، کھڑا ہو جا،
تو ان کے اس کہنے کی آواز میں فرمایا بجلی کی کڑک ہوگی، جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے، ایسی گڑگڑاہٹ ہوگی. اور فرمایا اگر چہرے پر داڑھی ہوئی، ایک ہاتھ وہ سر کے پیچھے رکھیں گے اور ایک داڑھی پر رکھے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور اگر داڑھی نہیں ہوئی تو ایک پنجہ ہوگا ان کے پاس جس کو ٹھوڑی کے نیچے سے ماریں گے، اس کے دانت منہ سے باہر آ جائیں گے اور اس کے زور پر اٹھایا جائے گا، اٹھا کے بٹھائیں گے. موقع ہے آج بھی توبہ کر لے. اور یہ بات یاد رکھے، ایک بندے کی داڑھی نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کر لی، کہا یار میں داڑھی رکھوں گا، اور ابھی اگر انتقال ہو گیا نا تو توبہ کر لی جس عمل سے قیامت کے دن اس پر پوچھ ہونی اور قبر میں اس پر عذاب ہونا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اعمال کا دار و مدار ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ جو فرمائے گا وہ نیتوں پر فرمائے گا. چاہے داڑھی کتنی بڑی رکھ لے، نیت کھوٹی ہو تو داڑھی فائدہ نہیں دے گی. اور اگر داڑھی رکھ لے اور نیت خلوص والی ہو اور نیت بھی یہی ہو کہ رسول کی سنت ہے، تو انشاءاللہ سرکار کی سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. دل مومن ہونا چاہیے، دل مومن. اب ہوگا کیا؟ فرمایا اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے طرف اشارہ کر کے دائیں طرف سے قبر کھلے گی، حضور سامنے موجود ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی اللہ ہی جانے، پتہ نہیں کیڑو اکبر ہے، فرشتہ دسیں گا کیڑو اکبر ہے، ایسی بجاویں گا اللہ اکبر. حضور کا فرمان سنیں، سرکار نے یہ بات یاد رکھے مسلمانوں، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ایمان نہیں جس میں تردد ہو. ایمان تو یقین کا نام ہے، اور جب تمہیں یقین نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہے کہاں پر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے سارے اعمال کی جو دیوار کھڑی ہوتی ہے وہ یقین پر کھڑی ہوتی ہے. اور یہ عجیب منطق ہے، مولوی صاحب سارا ہی ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہے، یہ کون سا یار سارے ٹھیک ہے؟ مطلب ایک آدمی ابھی آ کے کہے کہ مولوی صاحب رات کا 12 بج گیا، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے؟ بولو نا بھائی، کہیں گے ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی حضرت دن کے 2-2:30 بجے ہوئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے نا، 2-2:30 بجے نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بھائی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ رات کا کیا نالو بھی ٹھیک ہے، یوں بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے رسول مردہ ہے، تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے مولوی صاحب، اور ایک کہتا ہے جناب آؤ سنو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کے جملے اللہ کہاں قبول کرتا ہے؟ حضور اکبر اصحاب صفہ کے چبوترے پر صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، داڑھی سے پانی کا وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے، جوتیاں بغل میں دبائی ہوئی. حضور کے پاس سے گزرا، سلام کیا، مسجد میں چلا گیا. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت ابو بکر کا دیکھا قیام میں ہے، واپس آیا، عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور میں نمازی کو کیسے قتل کر دوں؟ فرمایا بیٹھ جا. حضرت عمر گئے، دیکھا رکوع میں، فرمایا اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یا اللہ میں قتل کیسے کروں؟ واپس آ گئے. حضرت عثمان غنی گئے، نماز پڑھ سجدے میں ہے، واپس آ گئے. حضرت علی گئے، حضور نے فرمایا علی تم ضرور قتل کر دو گے اگر ملا. اور حضور کا یہ جملہ سرکار فرمائے علی تم قتل کرو گے، پھر قتل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ الگ بات ہے کہ قتل یہاں نہیں ہوگا تو نہروان میں جا کے ہوگا. کہاں ہوگا؟ اب صحابہ، حضرت علی گئے تو وہ نماز پڑھ کے جا چکا تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور آپ نے ایک نمازی کے قتل کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا جب وہ ہمارے پاس سے گزرا نا تو اس نے دل میں خیال کیا کہ اس مجلس میں مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا نمازی ہوں. یہی ڈنڈورا تو یہ بھی پیٹ رہے ہو، سنی نماز پڑھتے ہی نہیں. میں نے کہا یا اللہ سنی نماز تو پڑھتے ہیں پر ان کو دکھتے کیوں نہیں؟ تو پتا چلا کہ حضور نے فرمایا
یہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے کم نظر آئیں گی۔ ارے جب رسول نے کہہ دیا کہ تمہیں ان کی عبادتیں نجا ظاہر پرستی پر گر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لباس صوفیانہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، لباس صوفیانہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا۔ ارے ہزاروں رہزن پھرتے ہیں رہنما کے روپ میں، ہزاروں رہزن پھرتے ہیں رہنما کے روپ میں، اور خلاف سنت شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ لوگوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا دکھاوا کرنے والے کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سوانح، اشرف السوانح، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس کا مصنف ہوش میں تھا یا بے ہوشی میں۔ کہتا ہے ایک بار کا واقعہ ہے، حکیم الامت عصر کی نماز کے بعد ٹہل رہے تھے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ مسئلہ یاد رکھے آج کے بعد، جب آپ چلے پھرا کریں نا، ہاتھ پیچھے نہیں باندھا کرے۔ پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جہنمیوں کو لے جایا جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو پیٹھ پر ہاتھ نہیں باندھا کرے۔ اب انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، تو بچوں سے جو مدرسے کے طالب علم تھے نا، ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ ہم سے بات بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے؟ اللہ، تسبیح بھی چل رہی ہے۔ تو فرمایا حضرت مسکرائے، حضرت مسکرائے، کیا بات ہے، مسکرائے پر راز اپنا بھی دے گئے۔ حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے بیٹا یہ جال ہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ اسی لیے کہتا ہوں ناچا ظاہر پرستی پر گھر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں ان کی تاریخ کا پتہ ہوتا، تم نے نجد و حجاز کی تاریخ کو پڑھا ہوتا۔ یہ وہ بھیڑیے ہے اور وہ سپاٹ لومڑی ہے جس کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے ابھی کسی پڑوسی کی مرغی مار کے آیا ہو، اور ہمیں لگتا ہے کہ جناب بڑے کیا بات ہے جو بڑے نیک ہیں، ان کی نیکیاں، اور کہتے ہو جی وہ تو کبھی نفرت کی بات کرتے نہیں، محبت کی بات کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرم کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر، حرم کعبہ کے آس پاس میں 20,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ تمہیں خواب خیالی ہے اور تم سوچتے ہو کہ نہیں یہ جب تک طاقت میں نہیں آئیں گے تب تک تم سے ایسے ہی جو ہے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، مگر جس دن یہ طاقتور ہو گئے نا اس دن تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ اور اگر نہیں ہے اس بات کا تمہیں یقین، یہ بات یاد رکھو، ارے کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی ہو اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے میدان میں نکلے، فتح یاب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ان کے گنج بار بار کوٹے گئے، کس وجہ سے؟ کہ ان کے دلوں کی بیماریاں اور تھیں۔ یہ اللہ رسول کے دشمن تھے، دکھنے میں ہمیں بڑے وہ لگتے، کہتے ہو جی کیا بات ہے، ایسی تقریر کرتا ہے نا۔ ان کی تقریریں ابھی تم نے سنی کہا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھے، یہ 11ویں کا مقصد بھی یہی ہے، حلوہ نہیں، 11ویں کا مقصد بھی یہی ہے، تمہیں بتایا جائے اسی دین سے جڑے رہنا جو رسول اللہ دے کر گئے، اس دین کی طرف نہیں جانا جو موڈیفائی ہو کے آیا ہے، جس کو کسی انگریز جاسوس نے دوبارہ سے ترتیب دیا ہو، جس کی بنیادیں ہیمفرا نے رکھی ہو، یا لارنس آف عربیہ نے رکھی ہو، یا محمد بن عبد الوہاب نے رکھی ہو، یا اسماعیل دیلوی نے رکھی ہو، یا ان کے چاروں گرو نے رکھی ہو۔ اس دین کی ضرورت نہیں، لوگوں تمہیں اپنا عمل صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے پاس دین وہ ہے جو سرکار غوث پاک کو ملا ہے، اولیاء کرام کو ملا۔ اب آپ بتائیں نا فطرتاً انسان کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں میں فطرتاً ہر آدمی سنی ہوتا ہے۔ فطرتاً کیا ہوتا ہے؟ آج اگر کوئی دیوبندی ہے تو اس کا دادا کون تھا؟ بولو نا بھائی، کون تھا؟ سنی تھا۔
کوئی غیر مقلد ہے تو اس کا دادا کون تھا؟ تو پتہ چلا کہ شروع سے جو مسلمان چلے وہ سب سنی تھے، پھر یہ بیچ میں شاخیں، اور کمال یہ ہے جنہوں نے دین توڑا، جنہوں نے تفرقے کیے، فرقے بنائے، وہی ہم سے آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ پھٹے منہ تیرا، فرقہ واریت تو نے کی نا، ہم نے کہا فرقہ، ہم نے تو یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ ارے رب سکھانے والا جانے، یہ محبوب سیکھنے والا جانے۔ ہم نے تو یہ کہا تھا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہم نے تو یہ کہا تھا اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے کمال ممکن تھے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ جو ہے قوت کے اعتبار سے ہو، روحانیت کے اعتبار سے ہو، قرب الہی کے اعتبار سے ہو، جتنے کمالات مخلوق کے لیے ممکن تھے وہ سب کے سب اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیے، اور جو ممکن نہیں وہ اللہ کی صفات ہے۔ جو مخلوق کے لیے ممکن نہیں وہ کس کی صفات ہے؟ مگر ان سے کہا جائے کیا بات ہے، ان سے پوچھا جائے، ان کے کسی بزرگ کو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی تو حضور اردو میں بات کر رہے تھے، تو پوچھا کہ حضرت آپ تو عربی ہیں، اردو میں کیسے بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سے علماء دیوبند کے پاس آنا جانا ہوا، ظالموں تم رسول کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ جبریل بھی میرے نبی کا استاذ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد، جبریل آ کے بیان کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جبریل آگے پڑھو، عرض کی آقا آگے تو پڑھوں گا مگر یہ بتائے کہ یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جبریل میرا رب جو مجھے بتانا چاہتا ہے اسے میں جان چکا ہوں۔ تو لانے والا جبریل بھی اس وحی کو جبریل کو بھی بتا دیا کہ تو یہ نہ سوچنا کہ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں تو محمد کا استاد ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا اور مخلوق کی جان محمد کو پیدا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا۔ پھر اسے کیا کیا؟ بیان سکھایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تم لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے، ایک تو اپنے اسلاف سے رشتہ مضبوط رکھو، بد عمل سنی نہیں ہوتا، بد عمل ہاں بد عمل سنی نہیں ہوتا، سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سنتوں پر چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے بچوں سے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، حضور نے فرمایا جس قوم کی اکثر عورتیں بے حیا ہو جائیں اور نوجوان فاسق ہو جائیں، فرمایا ان کی دعائیں آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی چاہے جتنا مرضی چیخ لیں۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ہماری دعاؤں کی قبولیت کے عدم قبولیت، اور آپ کہیں گے کہ جناب یہ بزرگوں سے کہے، یہ بات یاد رکھیں جب کوئی بوڑھا گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے، بہت غضبناک ہوتا ہے۔ فرماتا ہے اب اس عمر میں جا کے تو میری نافرمانی کرتا ہے، جبکہ تجھے تیرے اندر وہ حسیات بھی باقی نہیں۔ مگر نوجوانوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب تم ہو، مقصود تم ہو، در جوانی توبہ کردن از شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور یہ تانا جو تمہیں دیا جا رہا ہے سنیوں کے تعلق سے، یہ تانا تم جانتے ہو قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں اگر یہ باتیں کھل گئی اور سرکار نے فرمایا تم میرے دشمنوں سے اس طرح دشمنوں کے سامنے اور میرے دین پر حملہ آور ہونے والوں کے تانے تو سنتے تھے مگر تم نے میرے دین کا دفاع عمل سے نہیں کیا، تو بتائیں میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ باقی اس بات کی فکر چھوڑ دے، سنیت کئی کام ہو جائے گی۔ ہم نے جتنے ستم سہے ہیں نا، دنیا کی بڑی سے بڑی تحریکیں دب جاتی ہیں، بڑے سے بڑا نظام دب جاتا ہے۔ ارے ہلاکو خان نے بغداد میں ہمارے سروں کے مینار بنائے، مگر پھر
اس خاک سے یہ خاک نشین اٹھے اور دنیا میں پھر چھا گئے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تکبیر. کھل کے بولے بات مدینے پہنچائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جشن غوث الورا. اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کرے. میرے نبی نے فرمایا اکثر امتی بین 70 و 60. میری امت کی اکثر عمر 60-70 کے درمیان ہوں گی. کتنی؟ 60. مگر یہ حالت کیا ہے؟ پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، مٹکاتے ایسے پھر رہے جیسے کہ ساری دنیا کا راج انہی کے ہاتھ میں. اللہ کا خوف کرو، تم سے بڑے طاقتوروں کو لو. یہ مٹی کھا گئی، ڈکار نہیں لیا اس مٹی نے. آئی بات سمجھ میں؟ دن میں 70 مرتبہ یہ تمہیں پکار کے کہتی ہے مجھ پر آ کر کے چلنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تجھے آنا میرے اندر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کو کھودا تو قبر میں بیٹھ کے رو گئے. کہنے لگے اے قبر تجھے مبارک ہو، تجھے پتا تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ تو جانتی ہے تیرے اندر کون مکین ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر. تو قبر نے جواب دیا او ابو ذر غفاری، یہاں حسب اور نسب نہیں، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. یہاں حسب اور نسب نہیں، کس خاندان سے ہے، کتنا ترا اونچا تھا، اس سے مطلب نہیں، یہاں تیرے عمل کام آنے ہیں. یہاں تیرے نیکیاں ہی کام آئیں گی. اب حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف اسی کی طرف ہم آتے ہیں. حضور 2 قبروں کے درمیان سے گزرے، ٹھہر گئے، ٹہنی رکھی صحابی سے منگوا کے، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے. ظالموں، حضور قبر کے اندر بھی جانتے کیا ہو رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں جانتے. فرمایا میرے صحابہ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، میں تمہیں بتاتا قبر میں ہو کیا رہا ہے. نوجوانوں، یہ تم نے آج سوشل میڈیا پر دنیا بھر کا بکواس شیئر کرتے ہو نا، تم قبر میں ہوگے اور کسی جگہ کہیں کوئی تمہاری ریل دیکھے گا، تم قبر سے چیخو گے ہائے اس کو نہ دیکھو، ہائے اس کو نہ دیکھو، مگر تب تمہاری آواز باہر نہیں آئے گی. تب کوئی تمہارے اس گناہ کو روکنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے ارشاد فرمایا خوش نصیب وہ انسان ہے جو خود مر جائے پر اس کی نیکی نہ مرے، اور بد نصیب وہ انسان ہے کہ جو خود مر جائے پر اس کا گناہ نہ مرے، اس کا گناہ نہ مرے. یہ بات یاد رکھیں. ان عمرکم طویل کثیر قلیل قلیل، تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے. وسفرکم طویل طویل، سفر تمہارا بہت لمبا ہے. سفر بہت لمبا ہے، اور اس سفر کو آسان کرنے والی چیز نماز ہے. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے مولوی صاحب کاروبار ایسا ہے جی ٹائم نہیں لگنا، ایسے کاروبار کو آگ نہ لگے جو نماز کا ٹائم نہ دے. ایسی ملازمت بھاڑ میں نہ جائے جو تمہیں نماز سے روکتی ہو. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے نا، کہتا ہے مولوی صاحب میرے کو گڈیاں بھی دوترے، بنگلہ بھی بڑا چنگا ہے، عزت بھی اللہ نے بڑی دیتی، نمازہ شمازہ میں نہیں پڑھی. اچھا سنو امام غزالی کی بات، فرماتے ہیں اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ارے اس کی روزی روزگار بند نہیں کرتا، بڑھا دیتا ہے. فرمایا اسے اپنی بارگاہ کی توفیق نہیں دیتا، وہ سجدے کی توفیق نہیں دیتا. تمہیں پتہ ہوتا کاش دنیا کی ہر دولت زوال پذیر ہے، لی ہوئی گاڑی نے بھی ایک دن پرانا ہونا ہے، بنے ہوئے بنگلے نے بھی ایک دن ویران ہونا ہے. تم نے کبھی جا کے حویلیوں کو دیکھا؟ تم نے کبھی جا کے قلعوں کو دیکھا؟ جن راجاؤں نے وہ قلعے بنائے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ صدیوں بیٹھ کے آرام کریں گے، ہماری نسلیں آرام کریں گی. مگر تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں یہ دن ہیں جنہیں ہم تمہیں لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. آج اگر تو صاحب اقتدار ہے تجھے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس اقتدار کے بعد تیرا سوال ہے. آج تو مالدار ہے تو تجھے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مالداری کے بعد سوال ہے، غربت ہے. اور اگر کوئی غریب ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب وہ ہے ہی غریب ہے، اس سے نیچے کیا جائے گا، اب اس کے اوپر جانے والے دن آئے. یہ دنیا بدلتی رہتی ہے. اور فرمایا یہ مال دنیا اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟
بولے نا بھائی، کچھ تو منہ سے آپ بھی بولے، پریشان بہت ہو گئے آپ لوگ، ہے نا؟ یہ مال دنیا اللہ کی امانت ہے، اللہ ایک قوم کو دیتا ہے، جب تک وہ لوگ اس میں اللہ کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میرا بچہ صبح گھر سے نکلے 1000 روپے شام تک خرچ کر کے آئے، مجھے صدمہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی جناب آپ کے ادارے کے آپ کے دروازے پر آ جائے اور وہ کہے کہ اللہ کے دین کے لیے مدرسے کے لیے 100 روپے کی رسید کٹواؤ، تو کہ وہ مولوی آئے سے ہوئے تو جو لیں گے پیو 100 مرتبہ گنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ، پھر جب کبھی برا وقت آ جائے، بھائی مولوی بھی تو بشر ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ایک شیطان کوشش کرتا ہے، ایک مولوی کو گمراہ کرنے کے لیے یا اس سے غلطی کروانے کے لیے 17 شیطان کوشش کرتے ہیں مل کے۔ کتنے؟ اب کیا کہتے ہیں، جناب کوئی مسئلہ ہو گیا، مولوی صاحب سے بگڑ گئی، کہتے ہیں مولوی اتنا یاد نہیں ہے، میں اتنا چندو دیتو ہے، مارا پیسہ ورنہ مدرسوں بڑھائے تھی اور آج آکڑے۔ حضور نے فرمایا جس نے نیکی کی اور پھر جتلا دیا، اللہ کے بارگاہ میں اس کا اجر ختم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں اب اس کے لیے کوئی اجر باقی نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو، اور کمال ہے جی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی بھی مانگنے والا آ جائے نا، چندے والا، تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم سنیت کی مخالفت کی مضبوطی تو نہیں کر رہے ہو، ہیں؟ تمہیں پتہ کرنا چاہیے کہ تمہارے اس پیسے کا استعمال کہاں ہوگا، ہیں؟ تمہیں پیسہ وہی دینا چاہیے جہاں اللہ رسول کی محبت سکھائی جائے، جہاں تمہاری نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی کوشش کی جائے۔ تو جواب میں کہتے ہو جی ہمیں اللہ کا راہ دینو ہے، یہ اللہ کے راہ دینے والا پتہ کون سا ہے؟ وہ جس کی کھڑی گر گئی تھی نا، وہ جب وہ بڑے پہاڑ سے نیچے گئی، اس نے کہا جا اللہ کے راہ میں دی، وہ اللہ کے راہ میں تھوڑی دی، وہ تو تیرے ہاتھوں سے گئی۔ یہ بات یاد رکھے، قرآن نے ہر بات کی تعلیم دی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ میں، نافرمانی میں، اللہ رسول کے مخالف فرقوں کے مدد کرنے میں تم ایک دوسرے پر خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ یہ برائی کی حمایت کرنا، برائی کو مضبوط کرنے کے معنی میں ہے۔ ہاں؟ اور تم سے یہ مولویوں کو جھگڑو ہے، ات مولویوں کو آگے تم نہ پتہ چل جاؤ جا کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا جس دن ہر گمراہ کے نام کا اللہ جھنڈا بلند کرے گا، لگوا دے گا، اور اس کا ماننے والا وہی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ایک وہ طبقہ ہوگا جس نے پوری زندگی کیا اللہ ہی جانے جی کے لو ہاتھ پہ ہے، جدھر گیا ادھر ہی کھڑا ہو گیا اور سارا پیچھے ہو جائے۔ یہ 20 سال دارالفتہ میں، 20 سال مدرسے میں لگا کے پڑھ کے پوری زندگی دین کے پر خرچ کی، ان لوگوں نے مطالعہ کیا اور آ کے کہا ہر کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں مولوی اے بھی کرے جی ہر پیچھے ہو جائے۔ اچھا تو گھر بیٹھا مفتی ہے، دین میں اپنی رائے داخل کر رہا ہے، تجھے کس نے کہا یہ؟ کیا قرآن کی کسی آیت نے یہ تعلیم دی تھی یا رسول کی کسی حدیث نے؟ امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ ایک جیسا نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور نماز نہ ہونا دوسری بات ہے، اگر آپ گمراہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں گویا کہ اس کے گمراہ کو ہونے کو صحیح مانتے ہیں، اور گمراہیت کو صحیح ماننا خود گمراہیت کی طرف جانا ہے۔ کس کو فکر ہے؟ لگے ہیں او جی وہ پاجی داری ہے، جنازہ کہیں ہو جائے مولوی صاحب ہاتھ ہولے رکھیو، کیوں جی؟ ہر طرح کا لوگ ہوئے، اور تو مسلمان، تیرا باپ مسلمان تھا، یہاں ہر طرح کے لوگوں کا کیا کام ہے؟ جنازہ شریعت کا فرض ہے، وہی پڑھے جو تجھے مومن سمجھتا ہے، ہر طرح کا آتا کیوں ہے؟ اور یہ میں بات بتاؤں، اللہ کی قسم یہ صرف سنیوں کا خاصہ ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھنا ہر ایک صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں سنی صحیح ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارا جنازہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، ہمارے امام کے پیچھے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ حق والے لوگ ہیں، مگر مسئلہ روٹیوں کا ہے، مسئلہ بانٹنے کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ان سے کہو
کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ مفتی سلطان صاحب حق پر نہیں ہے پھر مفتی سلطان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ باطل کی اقتدا جائز نہیں ہے، گمراہ کی اقتدا جائز نہیں ہے، تم ان کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہو، خود اعلان کرتے ہو کہ یہ حق والے لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، بات صورت حضور نے فرمایا یہ جو عذاب ہو رہا ہے نا ان دونوں قبر والوں پر، یہ بات اور باریکی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ گویا حضور امت کے عمل سے بھی واقف ہے۔ حضور امت کے فرمایا احد منہ یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک وہ ہے جو چغلیاں کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ادھر کی بات لے کے ادھر، ادھر کی بات لے کے ادھر، چغلیاں کرتا تھا۔ اور دوسرا وہ ہے لا یستتر البول، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کی پینٹیں بہت ٹائٹ ہے، بیٹھ سکتے نہیں، اور بیٹھے بھی تو جناب اب چل رہے ہیں تو جتنا باہر کر کے آئے اتنا ہی پینٹوں پر ہے۔ اب آگے مولوی صاحب مل کے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، کہ تو مولوی صاحب کپڑے خراب ہے، یہ عجیب مخلوق ہے۔ اس سے پہلے کسی مخلوق کے بارے میں تو شریعت بھی کہتی ہے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، مگر ان کے کپڑے پتہ نہیں کیوں خراب ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتا کہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہتا، فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو کپڑے ناپاک لے کے پھر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اس پر بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ قبر میں میت کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں نا 40 قدم پیچھے مڑتے ہیں۔ کتنے؟ 40 قدم پیچھے مڑتے ہوتے ہیں۔ آج کل تو یار آج پتہ نہیں، ہم یقیناً ہم قیامت کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ حضور نے تو قیامت اتنی خوفناک ہے کہ حضور نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ لوگوں قیامت اور میں اس طرح ملے ہوئے ہیں، ان قریب آنے والی ہے۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جس دن لوگ سمیٹے ہوئے ہوں گے ایک بستر کی طرح۔ حضور نے تب فرمایا، یہ قرآن نے تب کہا تھا قیامت آ گئی، مگر آج تو ویسے بھی 1500 سالہ ہو رہے، 1400 کچھ سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، اور رسول اللہ کے دنیا میں آئے 1500 سال ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ نے ہر امت کو ایک دن دیا اور آدھا دن دیا۔ فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو ایک دن دیا ہے۔ فرمایا میری امت کو ایک دن دیا پھر آدھا دن دیا، مجھے امید ہے تھوڑا سا اور ان کو مل جائے مہلت۔ یعنی ایک دن کا مراد 1000 سال ہے اور آدھے دن سے مراد 500 سال ہے، یعنی 1500-1600 سال مان لے۔ اب قیامت کے ہم اتنے قریب ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے اب ہوتا ہی ہے کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے نا جناب، اس وقت حضور نے فرمایا جب کسی میت کو دفن کرو تب تک وہاں سے نہ ہٹو جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے لوگوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ 4 گھنٹے چاہیے کم سے کم۔ ایکسپرٹ میں اگر بہت باہر بھی جو ہے نا تم لے آؤ نا کسائی تب بھی 4 گھنٹے چاہیے۔ مگر آج کل کیا ہوتا ہے جناب، باپ کی لاش قبر میں اتاری جا رہی ہوتی ہے اور بیٹا وہاں روڈ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے شکریہ جی شکریہ جی، اور سب آنے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے او جی بس چلیں جی چلیں، بس وہ اس سے مل لیتے ہیں، یعنی اس کو منہ دکھا دیں کہ ہم آئے ہوئے تھے۔ کما تدین سدان۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ اسے 1 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی آقا وہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر، جس کی 3 میل لمبائی یہ چوڑائی ہے اور 12 میل اس کی چوڑائی ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر ایک صرف نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب، اور تو کس لیے کرتا ہے؟ اور جو ملنے والا اس کی پھر وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے شکریہ جی شکریہ، یعنی احسان کرنے آیا۔ تو یہ بات یاد رکھو، جنازہ خالص ایک عبادت ہے۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا جس کے گھر کی میت ہو نا لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ آج کل بھی کئی لوگوں جو کئی جگہ پر ہوتا ہے، لوگ جنازے کو ارتھی کو کندھا نہیں دیتے، دور سے چلتے ہوتے، ان کو لگتا ہے اس کی نوست سے میں بھی مر جاؤں گا، یعنی ان کو لگتا ہے جو خود مر گیا وہ دوسرے کو مار دے گا۔ مگر سنیں
اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 40 قدم میت جنازے کو لے کر چلے گا نا، 40 قدم، کتنے قدم؟ 40 قدم لے کے چلے گا، اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کی عبادت دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ مسجد اس واسطے نہ جایا کرو کہ مولوی راضی ہو جائے، مسجد میں اس لیے جایا کرو اللہ راضی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنازے میں اس لیے نہیں جایا کرو کہ جناب وہ فلاں صاحب کے ہاں جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جس سے بھی واقف، آپ کی جہاں تک پہنچ ہو جائے، جس مسلمان کے جنازے میں شامل ہو سکتے ہو شامل ہوا کرو، کیونکہ جنازہ 3 حالوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو مرنے والا نیک ہوگا، اللہ اس کے صدقے سب پڑھنے والوں کو بخش دے گا، یہ نہ ہوا تو پڑھانے والا نیک ہوگا، اس کے صدقے میت بھی بخشی جائے گی، پچھلے بھی اللہ بخش دے گا، یہ نہ ہوا تو پیچھے پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہوگا جس کے صدقے اللہ سب کو بخش دے گا۔ تو شرکت کیا کرے مگر ثواب کی نیت سے کیا کرے، یہ منہ دکھانے نہ جایا کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسے ہر عمل کی وہی۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کرو تو اتنی دیر کھڑے رہو، اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل۔ میں مختصر کروں، وقت بہت ہو گیا۔ اور جب تینوں سوال ہو جاتے ہیں نا، اور جو تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا، یہاں سے رٹ کے جانے سے جواب نہیں دے جائیں گے، وہی جواب دے سکے گا جو نمازی ہوگا، وہی جواب دے سکے گا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہی جواب دے سکے گا جو سنی ہوگا، اور وہی جواب دے سکے گا کہ جس کو اللہ رسول کی محبت دل میں ہوگی۔ ورنہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، آئے میں کچھ نہیں جانتا۔ حافظ عبد الغفور صاحب جو کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا، ہاں لا ادری، آئے میں کچھ نہیں جانتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہی جواب دے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب جواب دے دیا جائے گا نا، اب اسے کہا جائے گا نوم کا نومتی العروس، سو جا دلہن کی طرح، ادھر سلا دیا جائے گا، قیامت کے دن سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو یہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، کہے گا رات کو سویا تھا، تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو جواب نہیں دے سکے گا، اللہ فرمائے گا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، اور اس کے اوپر ایک منٹ کو 500 سال کا کر دیا جائے گا۔ کتنا؟ اور اس کے اوپر ایک فرشتہ مسلط کیا جائے گا، جس نے فجر نہیں پڑھی ہوگی نا تو وہ فرشتہ ایک گرز لے کے اس کے سر پہ مارے گا، جس سے اس کا سر پاش ہو جائے گا، پھر جڑ جائے گا، یہ ظہر تک مارے گا، پھر جس نے ظہر نہیں پڑھی ظہر سے عصر تک مارے گا۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا، کبھی رات کو دانت میں درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، سو سکتے ہو؟ لوگوں وہ چھوٹی سی قبر ہے، نہ بھاگ سکو گے، نہ وہ فرشتہ دیکھے گا، نہ سنے گا، نہ وہ فرشتہ تمہاری آواز کو محسوس کرے گا، وہ بہرا ہوگا، گونگا ہوگا، بس اس کا تو ڈیوٹی ہوگی، وہ تمہیں مارتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ عذاب قبر ہے، مجھے اور آپ کو کبھی فکر ہوئی؟ کہتے ہیں جی اوپر سے ٹائل خوب لگانا، جی قبر چمکے پتہ چلے فلاں کے باپ کی ہے، اوپر کی ٹائلیں کیا کریں گی؟ اندر کا خیال کر کیا ہونا ہے، اندر کا خیال کر، اندر کا۔ لا یخلو القبر عن حالین، قبر 2 حالوں سے خالی نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا، اس کی فکر کرنا ہے مجھے اور تک۔ اچھا، جب یہ حدیث حضور نے بیان کی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا کیا ہوگا، حضور عمر کا کیا ہوگا قبر میں؟ مجھے اور آپ کو فکر ہوئی کبھی کہ قبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے وہاں؟ دیکھنے کے لیے تمہارے پاس بچے گا کیا؟
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے آج رسول اللہ کی اطاعت کر لے، آج نمازیں پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیں، فرمایا حضور سے جب حضرت عمر نے عرض کی نا یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا عمر تمہاری شان ہی نرالی ہوگی، تمہاری شان ہی نرالی۔ ابھی عمر دنیا میں ہے، حضور کے بعد عمر نے جانا ہے، حضور کے بعد ابو بکر نے 2 سال 2.5 سال خلافت کرنی ہے، 12 سال عمر نے کرنی ہے، پھر جانا ہے۔ اور میرے نبی پہلے ہی فرما رہے عمر تمہاری شان نرالی ہوگی۔ جب فرشتے تم سے سوال کرنے آئیں گے نا تو ان کو سوال کرنے کے بجائے جواب دینے کے بجائے ان کو سوال کرنے کے بجائے جواب دینا پڑ جائے گا۔ اور حضرت علی فرماتے جب حضرت عمر کو دفن کیا نا تو میں قبر پر مراقب ہو گیا کہ دیکھو عمر کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کہتے 2 فرشتے قبر میں داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ قبر میں داخل ہوئے۔ اور داخل ہوتے ہی جو ہی انہوں نے کہا قوم، حضرت عمر نے فرمایا من انتما، تم کون ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں۔ کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جو سلام سے پہلے کلام کرے اس سے جواب نہیں دینا ہے۔ تمہیں سلام نہیں آتا؟ سلام کر کے آؤ۔ میں قبر سے مردے ہٹ گئے، جو فرشتے ہٹ گئے، دوبارہ آئے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت عمر پوچھتے ہیں اللہ ربی من ربکما، میرا رب اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نبیکما، اور فرشتوں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ فرشتے پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں اور کہنے لگے جب تیسرا سوال، فرمایا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، ما دینکما، تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے پھر کہتے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں لا ندری ارسلنا الیک ام ارسلت الینا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج امتحان لینے آئے ہیں کہ دینے آئے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج امتحان لینے آئے ہیں یا لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ لوگوں کاش ایسا ایمان ہمارا ہو جائے۔ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا، ایمان کی فکر کرو، ایمان کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرنے آئے ہو، جانتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹی سی عمر ہے، ماں سے کہنے لگے امی جان بغداد میں جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، 40 اشرویاں دی اور فرمایا رخصت کرتے ہوئے فرمایا وہ ماں کو عظمت، اس ماں کی عظمتوں کو سلام ہو، کتنی عظمت والی ماں تھی۔ کہا بیٹا جا، جب تو دین سیکھنے جا رہا ہے اب واپس مڑ کے نہ آنا، ملاقات میدان محشر میں ہوگی، اب یہاں نہیں ملاقات۔ مگر ادھر کیا ہوتا ہے جناب، مدرسے میں بچہ پہنچانے پیچھے اماں دوڑتی ہوئی جا رہتی ہے، اے بچہ نہ 2 دن کی چھٹی کا واسطے۔ حضور نے ارشاد فرمایا شیطان سب سے زیادہ پتہ ہے کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ عصر کے بعد شیطان کا تخت لگتا ہے سمندر پر، سارے شیطان جمع ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے آج اتنے لوگوں کو شراب پلائی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے اتنوں سے زنا کروایا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے اتنوں سے قتل کروایا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر ایک کہتا ہے میں نے ایک کام کیا، آج ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ تو پہلے میں نے اس کو بگاڑا کہ آج نہیں جاؤں گا، پھر ماں کے دل میں تھوڑی تھوڑی ڈالی کہ آج رہنے دے، پھر ماں نے باپ کو راضی کیا کہ آج چھوڑ دے، دن بھر اس کو روک کے رکھا مدرسے سے، تو شیطان تخت سے اچھل کے نیچے آیا اور اس کو سینے سے لگا کے کہنے لگا انتا انتا، تو نے کام کیا ہے، تو نے کام کیا۔ باقی شیطان بگڑ گئے، کہنے لگے ایک بچہ مدرسے نہیں جانے دیا، یہ کوئی اتنا بڑا کام تو ہے نہیں، ہم نے تو اتنے لوگوں کو قاتل، اتنوں کو شرابی، اتنوں کو زانی بنا دیا، کام تو ہمارا تھا، اس کو کیوں شاباش۔ تو شیطان کہنے لگا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میرے ساتھ آؤ۔ ایک مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا، تہجد کا وقت تھا، ایک عابد صاحب دوڑتے ہوئے جا رہے تھے تہجد کی نماز کے لیے، شیطان نے انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے، جلدی پوچھو، مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ اس نے کہا یہ شیشی لے کے آیا ہوں، یہ بتاؤ کیا یہ ساری زمین و آسمان اگر اللہ چاہے تو اس شیشی میں آ سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بیوقوف آدمی، شیشی اتنی چھوٹی سی ہے، یہ مخلوق اتنی بڑی ہے، اس میں کیسے آ جائے گی؟ کہنے لگا بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ چلے گیا،
اب ایک عالم آیا جو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، جس پر صبح بھی تم تنقید کرتے ہو، شام بھی تنقید کرتے ہو، دن میں بھی اسی کی غیبت کرتے ہو۔ اس عالم نے ادھر سے گزر کیا، شیطان نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا جلدی پوچھو، نماز پڑھانی ہے۔ کہا یہ شیشی ہے، کیا ساری دنیا اس میں آ سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو شیطان مردود لگتا ہے، ارے اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں ساری دنیا جمع کر سکتا ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے کہا یہی پوچھنا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے چوری اس لیے کروائی کہ ان میں کوئی عالم موجود نہیں تھا، تم نے زنا اس لیے کروایا کہ ان میں عالم موجود نہیں تھا، تم نے شراب اس لیے پلا لی کہ ان میں عالم موجود نہیں تھا، اس لیے کہ عالم رسول اللہ کے دین کا وارث ہوتا ہے اور وہ قوم کو اللہ کی طرف بلایا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت کیا ہوتی ہے، ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کی حلوے بریانی تم لوگوں نے خوب کھائی اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا ہی پیر تھا، مجھے تو اتنا تعجب ہوتا ہے اپنی قوم پر۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ جہالت آتی کدھر سے ہے، پرموٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت کئی جگہوں پر لوگ جو ہے نا تعویذوں کے لیے اسلام اور غیر اسلام کا بھی فرق نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے، حضور نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا، جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا، اس نے میرا دین پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اٹھا کے میرا دین اس نے گردن سے اتار دیا۔ اور یہاں ہر تیسرے بندے کو جادو ہوئے پڑے، اور وہ جھوٹا بھی صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو جائے اس کو جادو بتاتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں جادو کیا ہے؟ ارے جادو کرنا اسلام میں حلال سمجھتے ہوئے کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ ہے جادو کرنا۔ یہ کوئی آسان کام ہے جو ہر مسلمان کر لے گا، مگر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس میں کسی کو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو یا ناپاک مرد یا عورت رہتے ہو، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیطان آتا ہے، اور جس گھر میں شیطان ہو، شیطان جس کھانے کو چھو لے وہ کھانا زہر ہو جاتا ہے، شیطان جس لباس کو چھو لے وہ لباس جو ہے انسان کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ اور سنو، فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہو اور وہ بسم اللہ نہ پڑھ کے داخل ہو، سلام نہ کرے، تو شیطان ساتھ میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ جب کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھے تو کہتا ہے کھانے کے لیے بھی مل گیا۔ جب بستر میں چڑھ کے بسم اللہ نہ پڑھے تو کہتا ہے سونے کے لیے بستر بھی مل گیا۔ اب کہاں تک سمجھاؤ؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دین سیکھے، دین کے قریب آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں نوجوانوں، یہ شراب جو شاید تم لوگوں کو بڑی اکرشک کرتی ہے، اپنی طرف دعوت دیتی ہو، دوستوں کی، یاروں کی صحبتوں میں آ کے، ایک شراب نہیں، کوئی بھی نشہ، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور شے حرام ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان سنے، حضور نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کی پی، کتنے؟ میدان محشر 50,000 سال کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، آج الٹا ہے اس دن سیدھا ہوگا، انسان پسینے سے شرابور ہوگا، اتنا کہ بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک اور بعض گلے تک جو ہے نا وہ گوتے کھا رہے ہوں گے اس کے اندر، پسینے کے اندر۔ ایسے حال میں فرمایا میری امت کو میرے ہاتھوں سے اللہ جام کوثر عطا فرمائے گا، اور جو کوثر کی ایک گھونٹ پی لے گا نا پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا، مگر جس نے ایک گھونٹ شراب پی ہوگی فرمایا اس کو میرے حوض کوثر سے قطرہ بھی نہیں ملے گا، اور جسے حوض کوثر سے نہ ملے گا اسے جنت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا سنو، جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ بہے گی اور جو ہے خون بہے گا، اور جہنم کی تہ میں جو کہ جمع ہوگا وہ اٹھا کے شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اس شے کو منہ لگا رہے ہو جسے نجس کہا، جسے قرآن نے ام الخبائث کہا۔ ایک مسلمان کیسے اپنی زبان پر شراب لا سکتا ہے؟
یہ بات یاد رکھے، اللہ سے ڈرے، سچی توبہ کرے اور بے لگام نہ رہا کرے۔ مرنا ایک، قبروں میں چلا جانا ہے۔ کبھی قبرستان کے کنارے جا کے دیکھنا، ایک ایک قبر کو دیکھنا، یہ محلے کا فلاں تھا، یہ محلے کا فلاں تھا، یہ فلاں نوجوان تھا، اس سے کہنا کیا تمنا ہے، تو وہ تمہیں یہی کہے گا جو زندگی کی سانسیں تمہیں ملی ہیں نا، ایک بار ہمیں یہ مل جائے، یہی تمنا ہے۔ پوچھو گے کس لیے؟ پھر عیش کرنی ہے؟ وہ کہیں گے نا جو غلطیاں کی ہیں ان کی تلافی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر برائی کو روکنے والی چیز نماز ہے۔ ہر برائی کو کیا چیز روکے گی؟ ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائیوں سے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں طلبت العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ رب نے مجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا۔ بغداد کے جس ادارے میں آپ پڑھ رہے تھے نا، ایک وقت حاکم وقت ایک بار اس ادارے میں آیا، اس نے کہا ہر کلاس کا ایک ماہر بچہ بلاؤ، سامنے کھڑے کر دیے۔ اس نے پوچھا کیا بننا ہے؟ ایک نے کہا میں قاضی بنوں گا، دوسرے نے کہا میں سپہ سالار بنوں گا، تیسرے نے کہا میں فلاں علاقے کا جو ہے گورنر بنوں گا۔ سب نے اپنی دنیاوی خواہش بیان کی تو حاکم کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں نے یہ مدرسہ اس لیے کھولا تھا کہ یہاں اللہ رسول کی تعلیم حاصل کریں لوگ، مگر یہاں تو سب دنیاوی غرضوں کے پیچھے لگے، بند کر دو اس کو۔ جانے لگا تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے ایک بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ بگی روکی اتر کے گیا، کہنے لگا بیٹا کون ہو؟ یہ کیوں یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو؟ فرمایا دین سیکھنا ہے۔ کہا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، ان تک رسول اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ وہیں سے مڑ کے کہا اس مدرسے کو کھول دو، اگرچہ یہاں سب کی نیتیں خراب ہے، اس ایک کی نیت کی وجہ سے اللہ میری محنت قبول کر لے گا۔ اسی کا نام عبد القادر ہے، اسی کا نام شاہ بغداد ہے۔ فرماتے 25 سال تک مجاہدات اور ریاضات میں زندگی گزاری، تب جا کے قربان جائیے حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، روحانیت سے، علم سے اور روحانی قوتوں سے اللہ نے مالا مال کیا۔ اور یہ کیوں نہ ہو جب ماں باپ ایسے ہو۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جو آپ کے والد وقت کے عظیم پارسا اور پرہیزگار اور متقی تھے، آج 11ویں کا مقصد یہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھائی اتنا دور سے ہم بھی سفر کر کے آئے ہیں، کم سے کم اتنا تو حاصل ہو جائے۔ ہمارے آنے کا مطلب ہونا نہ ہو کہ وہ مراسی کی طرح ڈگڈگی بجانی ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ بھائی ہمارا مقصد یہی ہے، کوئی ایک بندہ بھی اگر نمازی ہو جائے گا ہماری بات سن کے تو ہمارے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ بس یہ علماء آ کے کیوں اپنا وقت برباد کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تو عجیب بات ہے نا، پہلے لوگ جو ہے علماء کو ڈھونڈتے تھے، اب بیچارے علماء کو لوگوں کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ حضرت فرصت نہیں ہے، وہ قبروں والوں کو بڑی فرصت ہے مگر انہیں آپ کوئی سناتا نہیں ہے۔ فرصت تو تمہیں بھی بہت مل جائے گی، اتنا وقت ہوگا کہ کانٹے سے نہیں کٹے گا۔ آج اپنے اعمال کا محاسبہ کر، ہاں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ خدا تمہارا محاسبہ کرے۔ اخلاق کو عام کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، دین کے معاملے میں ہمیشہ نرم ہو جاؤ، دینداروں کی عزتیں کرو، کیونکہ انسان جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے نا اس کی عزت کرتا ہے اس کی۔ اور اس کے ساتھ ہی میری اس تقریر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریک دنیا ہو کے جا کے جنگلوں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے جب دیکھا نا قیامت کی ہولناکیاں، میدان محشر، پل صراط کے بارے میں سنا، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم جنگلوں میں چلے جائیں اور راہب بن جائیں، وہی عبادت کر کے زندگی گزار دیں۔ حضور بڑا مشکل ہے اللہ کو راضی کرنا۔ حضور نے فرمایا رہبانیت امتی انتظار الصلاۃ، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ نماز جب اذان ہو جائے جا کے مسجد میں جماعت کا انتظار کیا کرو۔ بنی اسرائیل کے راہبوں کو جنگلوں میں جا کے جو ثواب ملتا تھا نا، تمہیں مسجد میں نماز کا انتظار میں وہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی نماز پڑھیں گے نا۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، دیکھ لے بہت دنیا نے ہم سے بڑے طاقتور لوگ آئے، اپنے سر کے بالوں کو سیدھا رکھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہود و نصارہ کی تہذیب کو اختیار کرنا
اور پھر کہنا ہو جی اسی بھی مسلمان ہاں. کم سے کم مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی زاویے سے مسلمان نظر آئے. بال رکھنے کا شوق ہے تو کانوں تک رکھو, آگے اور پیچھے کے بال برابر ہونے چاہیے, سنت مطابق رکھو. مگر یہ کٹنگ وہ کٹنگ اور اس طرح کی کٹنگ, یہ بات یاد رکھے, اگر میری اور آپ کی اس حال میں موت ہو جائے تو قبر میں حضور پوچھے نا, سرکار کی بارگاہ میں جب جو ہے کسرا کے 2 ایلچی گئے نا, کس کے, کسرا کے 2 ایلچی سرکار کی بارگاہ میں گئے, تو حضور نے جب دیکھا انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا, ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے, مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی اور داڑیاں صاف کی ہوئی, حضور نے منہ موڑ لیا. حضور نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. وہ اٹھ کے آئے, حضرت علی سے پوچھنے لگے یہ تمہارے صاحب تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا یہ کپڑے شپڑے بدلو, اپنا حلیہ ٹھیک کرو, پھر جائے بات کریں گے. انہوں نے کپڑے بدلے, وہ کڑے چھڑے اتارے, حضور کے پاس گئے, سرکار نے پھر منہ موڑ لیا. فرمایا تمہیں یہ اپنا یہ حلیہ بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے رب کسرا نے. ہمارے رب کسرا. تو حضور نے فرمایا میرے رب کا حکم تو یہ ہے کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. میرے رب کا حکم یہ ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری شکلوں کو دیکھ کے قبر میں حضور منہ موڑ لیں, پھر ساری چلاکیاں ختم ہو جائیں. حضور نے منہ موڑ لیا نا, پھر کوئی در نہیں ہوگا جہاں سے نجات ملے. اللہ ہم سب کو سنیت پر قائم رکھے, ہماری نسلوں کو بھی قائم رکھے, دینی مدارس مساجد کے تحفظ بقا کے لیے ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.